الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کتنا پیار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آپ کے پاس کتنی محبت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آج ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ چھوٹی سی ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک نوجوان سا لڑکا پڑھائی لکھائی کرنے کے لیے باہر جرمنی میں گیا ہوا تھا۔ اس نے وہاں پر 8 سال تک پڑھائی لکھائی کی۔ اس کی ماں تھی ایک دم سیدھی سادھی دیہاتی قسم کے انسان۔ وہ پڑھائی لکھائی نہیں جانتی تھی اور اس وقت میں کوئی انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، موبائل فون کی گردش بھی نہیں تھی۔ رابطہ یعنی کانٹیکٹ کرنے کے لیے ایک ہی ذریعہ تھا، خطوطوں کا تبادلہ یعنی لیٹر بھیجنا۔ لڑکے ہر مہینے اپنے ماں کو ایک خط بھیجا کرتا تھا۔ اس کی ماں تو پڑھائی لکھائی نہیں جانتی تھی، اسی لیے پہلے مہینے کا خط آتے ہی انہوں نے دوڑ کر پڑوسی کے پاس گئی، ان کو ذرا خط پڑھ کے سنانے کے لیے کہی کہ ان کی پیارے بیٹے نے ان کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ پڑوسی نے جب خط پڑھ کے سنایا تب ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آیا اور ان کی پیارے بیٹے کو یاد کرنے لگی۔ دوسرے مہینے جب خط آیا تب انہوں نے پہلے مہینے کی طرح ہی وہی کام کیا۔ تیسرے مہینے میں جب خط آیا تب وہ پڑوسی جس سے وہ خط پڑھایا کرتی تھی وہ کسی کام کی وجہ سے باہر گیا ہوا تھا۔ اس دن خط پڑھنے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا، اس کے اور بچے بھی اسکول گیا ہوا تھا، تو انہوں نے پورا دن پریشان رہا۔ ان کے باقی بچے جب اسکول سے آیا تب انہوں نے کہی مجھے یہ خط پڑھ کر سناؤ، تو بچوں نے خط پڑھ کر سنایا، تب جا کے ان کو سکون محسوس ہوئی۔ لیکن یہ خط نہ سننے تک وہ پریشانی کی حالت میں تھی، بار بار اسی خط کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس کے بیٹے نے اس کے لیے کیا پیغام لکھا تھا، اس کے بیٹے اس کے لیے کیا خبر بھیجا تھا۔ جب اس دن وہ خط کو لے کر بہت دقت ہوئی تھی تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اور ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا خط پڑھنے کے لیے بہت محنت کر کے خود پڑھنا لکھنا سیکھ لیے، صرف اور صرف اپنے بیٹے کا خط پڑھنے کے لیے اتنی محنت کر کے خود پڑھنا لکھنا سیکھ لیے۔ پیارے بھائیو بہن، اب سوال یہ ہے آپ لوگ ہی بتائیں کہ وہ ماں اپنے بیٹے سے کتنی پیار کرتی تھی۔ بلا شبہ آپ لوگ کہیں گے کہ وہ ماں اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ جب وہ ماں پڑھنا لکھنا سیکھ گئی تب وہ اپنے بیٹے کا خطوطوں کو اپنے پاس ہی رکھتی تھی۔ وہ خطوطوں کو وہ ماں بار بار پڑھتی تھی، ان کو چومتی اور سینے سے لگا کر رکھتی تھی، کیونکہ وہ ماں اپنے بیٹے کو بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ اب آپ لوگوں سے میرا سوال یہ ہے، آپ کا رب اللہ سبحانہ و تعالی بہترین پیغام دینے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک خط بھیجا ہے، اس خط کو آپ لوگ آج تک کتنی مرتبہ پڑھا ہے؟ ہر دن اس خط کو آپ لوگ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھنے کا موقع کیا مل پاتا ہے آپ لوگوں کو؟ یاد ہے آخری بار کب پڑھے تھے قرآن پاک کو؟ آپ لوگ قرآن کو کتنا سمجھتے ہیں؟ آپ لوگ دل لگا کر کتنا وقت قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کئی بار دیکھنے کو ملتا ہے ہم حقیقت کو بھول جاتے ہیں، لیکن اگر ذرا سوچا جائے تو پھر حقیقت ہمارے سامنے کھل جاتے ہیں۔ ہم لوگ اب تک جس عورت کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ بھی ایک انسان ہی تھی۔ وہ اس کی بیٹے سے بہت پیار کرتی تھی، صرف اور صرف پیار کے خاطر وہ روزانہ ان سب خطوں کو کئی بار پڑھتی تھی، اور اس محبت کے لیے ہی وہ بہت محنت کر کے پڑھنا لکھنا سیکھ لی تھی۔ صرف اور صرف اپنے بیٹے کو پیار کرنے کی وجہ سے وہ اتنی محنت کر کے پڑھنا لکھنا سیکھ لی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کو کتنا محبت کرتے ہیں، محبت کی مقدار کے بارے میں مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف اور صرف اس موضوع کو لے کر ذرا سوچیں کہ آپ دن بھر میں کتنا وقت قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ دن بھر میں کتنا وقت قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہمارے محبت کو سمجھنے کے لیے یہ بس ایک چھوٹی سی مثال تھی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔